ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ چرچا ہے ہر ایک سو ہے یہی عید آ گئی، چرچا ہر ایک سو ہے یہی عید آ گئی، مسرور ہو رہے ہیں سبھی عید آ گئی، لے کر پیام عیش و خوشی عید آ گئی، لے کر پیام عیش و خوشی عید آ گئی، کہتے ہیں سب فقیر و غنی عید آ گئی، کہتے ہیں سب فقیر و غنی عید آ گئی۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، دوسروں کی خدمات کرنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، دوسروں کے احساسات و جذبات کا لحاظ رکھنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے درد کو دکھ کو بانٹنے کا مہینہ ہے، دوسروں کی پیاس اور بھوک کو محسوس کر کے اسے دور کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے خوب ان خدمات کو رمضان میں نبھایا اور خدمات کو ادا کیا، اور ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی حد المقدور کوشش کی، تراویح پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، اس کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کیا، روزے رکھے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے سامان فراہم کیے۔ روزہ جو کہ ہمارے لیے تقوی کا باعث بنتا ہے، لعلکم تتقون، تو ہم نے تقوی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ سب کچھ کیا۔ ان تمام کے کرنے کے بعد رمضان کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کو جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ روزوں کی بھی عید ہے، رمضان کی بھی عید ہے۔ تو جب عید آتی ہے تو یہ ایک عجیب منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، عورتیں، سب روز عید کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں، سب سج دھج کر آتے ہیں، لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں چند بے کس وہ غریب یتیم بچے جن کے ہاں اس طرح کے انتظام نہیں ہوتے، مایوس رہتے ہیں۔ ہم کو ان کا بھی خیال رہنا چاہیے، عید میں اس کا خیال کر کے ان کے لیے کچھ انتظام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عید کیوں منائے، کس طرح منائیں اور عید کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کے لیے شہر کے باوقار عالم دین ڈاکٹر مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی، خطیب و امام جامع مسجد بنگلور سٹی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مولانا، دوردرشن کے اس پروگرام میں آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، تو عید الفطر کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا، اور بندگان مومن اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کیے، اور ایک پریکٹس ہوئی اطاعت کی، فرما برداری کی، کہ ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لایا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو شریعت مطہرہ ہمارے لیے عطا کیا تھا ہم اس پر گامزن رہے اور اس پر عمل کر کے دکھائے۔ تو اب یہ پورا مہینہ پریکٹس ہونے کے بعد بندوں کے لیے ایک خوشی کا بھی موقع ہونا چاہیے، اور خوشی کا موقع فراہم کرنے کے لیے میرے رب نے اپنے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے لیے یہ عید کا خوشی کا موقع مرحمت فرمایا۔ عید کے معنی ہیں خوشی کے، اور فطر کے معنی ہیں توڑنے کے۔ آپ نے اب تک روزہ رکھا، اب فطر آ گیا تو آپ روزہ توڑ دیجئے، اب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میں بہت متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، اور بہت صوفی صاحب ہوں، اور فلاں 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 یہ ساری چیزیں، اس لیے میں ابھی روزے نہیں چھوڑتا، روزہ رکھتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ اب آپ کھائیں، آپ پئیں، آپ خوشی منائیں، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ رب کی اطاعت کریں۔
اگر کوئی عید کے دن بھی روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کرے اور بضد رہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اعلان کر دیا کہ روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کے لیے یہ عید الفطر عطا کیا ہے تاکہ ایک مہینہ ہم نے نہ کھایا نہ پیا اللہ کے حکم سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اور اللہ کی اطاعت کی فرما برداری ہم نے بجا لائی۔ اب آپ کے لیے خوشی منانے کا بھی حق ہے اور شریعت کے دائرے میں خوشی منانے کا حق ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے گفتگو میں کہا کہ یہ تربیت کا مہینہ تھا، ہم نے تربیت حاصل کی ایک مہینے میں، تو روزوں کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ حلال چیزیں، اب کھانا پینا حلال ہے، اس سے ہم نے احتراز کیا، وہاں حرام ہو گیا۔ جہاں حرام تھا تو اسے تو سختی کے ساتھ ہم نے اسے حرام جانا، اس سے پرہیز کیا۔ تو یہاں پر اطاعت و فرما برداری کا بندوں نے ایک عظیم الشان مظاہرہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو چند گھنٹے روک کر بندوں نے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بھی تھوڑا مشابہت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ انعام کا دن ہے، عید الفطر انعام کا دن ہے۔ کس طرح کے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں بندوں میں؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ عید کی جو رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہا گیا، کہ آپ ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ نے کیا ہے، اور اس رات کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم عید کی تیاری میں لگے ہیں اور رات ہم بس موج مستی میں گزار لیں، نہ۔ اس لیے حدیثوں میں کہا گیا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس دن بھی بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بندگان مومنین کو چاہیے کہ ایک تو اس رات بھی، یعنی عید کی جو رات ہے تو اس رات بھی اطاعت فرما برداری دعاؤں میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے جیسا کہا کہ یہ جو مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے ایک پریکٹس کے لیے، اورلنگ کے لیے، سروس کے لیے، جیسے ہم اپنی گاڑی کی سروس کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ تو اب اس مہینے کے عطا کرنے کے بعد ہم روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے اور غیر غلط چیز کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز غلط بھی لا کے دیتے تو لوگ سوچتے کہ کہیں کوئی حرام کی کمائی کا لقمہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ حرام کی کمائی کا لقمہ اگر میں کھاؤں تو کہیں میرے روزے برباد نہ ہو جائیں، میں بھوکا رہوں، پیاسا رہوں اور اللہ اسے ریجیکٹ کر دے اور اسے انکار کر دے اور اسے رد کر دے تو کہیں میرے لیے شامت نہ آ جائے۔ اس وجہ سے کھانے پینے میں بھی حرام حلال کی تمیز کیا کرتا تھا۔ اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی بات بھی پیش آئے تو یوں کہتے کہ نہیں میں روزے سے ہوں اس لیے شاید۔ تو یہ جو پریکٹس تھی یہ پورے 11 مہینے جو بعد میں ہیں اس وقت بھی یہ پریکٹس ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں ہو تو اگر کسی کو گالی بھی دینے کا وقت آتا تو اسی صورت میں اپنی زبان کو روک لیتے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، اب میں گالی بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ اللہ رب ذوالجلال یہی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تربیت کا ایک نرالا طریقہ ہے کہ آپ اسے اپنائیے اور اپنی زندگی کو بہت خوبصورت سے خوبصورت بنائیے۔ جب آپ ان دنوں میں 30 دن میں جب روزہ رہا تو ان ساری چیزوں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا تھا، تو اسی طرح بقیہ زندگی بھی آپ کیجئے نا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑا بھی ہم نہیں کرتے تھے، تو غیر رمضان میں بھی اس سے باز آئیں، یہ تربیت۔ بالکل آپ نے یہ جو بات کہی ہے، آج جو لڑائی جھگڑوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے روزے کے اندر لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام شب قدر بتانے کے لیے آتے تھے لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ اللہ رب ذوالجلال بھلا دیے۔ تو اب یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ بالکل نامناسب چیزیں ہیں، لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بھائی سے لڑ پڑتا ہے صرف جائیداد کے لیے یا کچھ حسد کی وجہ سے، یا ایک بہن اپنی بہن سے لڑ پڑتی ہے، رشتے نہیں ہوتے، نہ بہن اپنی بہن کا خیال رکھتی ہے نہ اس کے گھر میں جانا چاہتی ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک وعف عمن ظلمک، جس سے آپ نے رشتہ توڑ لیا ہے آپ اس سے جڑ جائیے، اور اگر کوئی آپ پر زیادتی بھی کرتا ہے،
آپ اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ میرے نبی نے اماں عائشہ کے ذریعے ایک حدیث کے ذریعے دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ آخری عشرے کی دعا تھی ہمارے لیے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اس لیے کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اب ہمارے ان رشتوں میں اگر دراڑ ہو اور اگر ہمارے رشتے کٹے ہوئے ہیں ایک بھائی بھائی سے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی ماں پہ چلاتی ہے، ماں پہ گالی گلوچ کرتی ہے، ماں پہ زیادتی کرتی ہے، آج کل کے زمانے میں اسے ہے بھی نہیں سمجھتی بیٹی، اور حتیٰ کہ بیٹا بھی ماں پہ چلانا اور اسی طرح باپ کو ذلیل کرنا، یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ عید اور یہ رمضان ہمارے لیے یہ خوشخبری دے رہا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک خاکہ دے رہا ہے کہ آپ بدل جائیے۔ اب تک تھا تو ٹھیک تھا، لیکن اب جو ہے اب آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، جو ہوا سو ہوا، اب اس کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن یہ عید ہے، چلیے اب سارے گلے شکوے دور ہیں، اب ہم آپ جائیں گے میرے باپ کے پاس، منت سماجت کریں گے، معافی مانگ لینے سے کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، یاد رکھیں، معافی مانگ لینے سے کبھی ہم چھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال ہماری عزت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے احباب جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں، میں آپ کو اگر سناؤں تو شاید آپ کو بھی دکھ ہوگا۔ ایک مائی جامع مسجد کے سامنے برج کے نیچے پڑی ہوئی تھی، کچھ نوجوان میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے مولانا دیکھیے ایک عورت 3-4 دن سے بھیک بھی نہیں مانگ رہی ہے، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے کام پر ہی ایسا لگ رہا ہے کہ اسے شدید بخار ہے، کیا کریں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ہاسپٹل کو بھیجتے ہیں، اس کا علاج معالجے کے بعد جب ہم نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا مائی، کیا قصہ، کیوں یہاں پڑی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے لا کے مجھے یہاں پٹخ کر چلا گیا، کہا کہ اب میں آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتا۔ یا میرے اللہ، ماں کو اب بیٹا بوجھ سمجھنے لگا ہے اور لا کے روڈ پہ چھوڑ دیا، کہا کہ اب ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کہاں تک ہمارا معاشرہ آ گیا ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، اور قرآن نے بھی حکم دیا ہے، اف ولا تنہرہما، نہ اف تک کہنا ہے، نہ آپ ان کے ساتھ جھڑک کر بات کرنا ہے۔ یہ احکام ہونے کے باوجود کیا ایک مسلمان یہاں تک گر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال رمضان میں جو لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، تو یہ تربیت حاصل کی تھی، اس تربیت کو 11 مہینوں میں بھی باقی رکھنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے دور ہونا ہے، اور گالی گلوچ سے بھی جو قوم گالی گلوچ اختیار کرتی ہے وہ وہی کے برکات سے محروم ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو یقیناً یہ عید ہمارے لیے ایک بہت حسین موقع ہے کہ پھر دوستی کی بزم سجاؤ کی عید ہے، اخلاص کے چراغ جلاؤ کی عید ہے، ہاتھوں سے ہاتھ سینوں سے سینے تو مل گئے، اخلاص کے چراغ جلاؤ کی عید ہے، اور یہاں دل سے دل کو ہی ملانے کی بات کرنی ہے، دل سے دل ملاؤ کی عید ہے۔ ہاتھ تو ملتے ہیں لیکن دل سے نہیں دل ملاتے، تو دل سے دل ملانے کا موقع ہے۔ تو مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو عید کے موقع پر ہم تو مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور زربفت لباس پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے پرفیومز استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے مہنگے مہنگے چپل گھڑیال وغیرہ استعمال لا کے دیتے ہیں، لیکن پڑوس میں اگر کچھ مجبور ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، تو وہ ان کے ہاں کھانا بھی نہیں پک رہا ہے، تو صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھیں۔ اس سلسلے میں آپ وضاحت فرمائیں۔ یہ جو صدقہ فطر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے واجب قرار دیا تاکہ وہ مجبور اور وہ غریب، وہ فقراء، وہ مساکین اگر یہ سوچ کے رہ جائیں کہ بھئی یہ تو مالداروں کی عید ہے، یہ جن کے پاس مال ہے وہ عید کریں گے، وہ خوشی منائیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں، اور اللہ کی تربیت بھی آپ کے لیے اسی طرح کی ہے کہ آپ سب کو اس خوشی میں شامل کیجئے کہ اگر فقیر ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ان کے گھر میں بھی عید ہونی چاہیے۔ تو عید کیسے ہو سکتی ہے؟
اگر ان کے پاس اگر ضرورت کی چیزیں مل جائیں تو ان کی عید دو بالا ہو جائیں گی، ورنہ وہ بھوکے رہیں پیاسے رہیں پھر عید کہاں سے منائیں گے؟ تو اس وجہ سے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کھاتے پیتے گھرانے کے ہوں یا یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہوں ان پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، حتیٰ کہ صبح صادق سے پہلے بھی اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو عید کے صبح بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ 4 اجناس کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے کھجور، کھجور کے بارے میں آدھا سا، آدھا سا کا مطلب 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے، ہم آسانی کے لیے پونے 2 کلو ہم اس کا اندازہ کر لیتے ہیں، اور 1 سا جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو اب یہ گیہوں جو ہے اس میں آپ آدھا سا گیہوں صدقہ فطر کے طور پہ دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو ذرا درمیانی قسم کے انسان سے نوازا ہے اور آپ کا گھر ذرا اچھا چل رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ جو کے حساب سے 1 سا حساب لگا کے دے دیں آج کل کے حساب میں، یعنی 3.5 کلو جو، یا یہ ہے کہ اس کی قیمت آپ صدقہ فطر کے طور پہ دے دیں۔ یا یہ ہے کہ اور ذرا اچھی حالت ہے تو آپ ذرا کھجور کا حساب لگا لیں کہ 3.5 کلو کھجور جو ملتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے، آپ کھجور دے دیں صدقے کے طور پہ، یا یہ ہے کہ اگر قیمت بھی ادا کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ کشمش، جیسے آج کے زمانے میں ہم یہاں منقہ کہتے ہیں، تو وہ منقہ 3.5 کلو آپ دے دیں۔ منقہ لے کے کیا کرے گا انسان؟ اس وجہ سے آپ نے اس کی قیمت کا حساب لگایا، اور اگر اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے تو کشمش کے حساب سے یہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے تاکہ غریب کی عید بھی بہتر سے بہتر گزرے۔ تو یہ اس میں بھی شامل ہو سکیں، خوشیوں کو دوبالا کر سکیں، ان کے ہونٹوں پر بھی خوشیوں کی پھول جھڑیاں کھل سکیں اور خوشیوں کے پھول ان کے آنگن میں کھل سکیں۔ بالکل۔ تو بہرحال ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں نہ صرف ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کے درمیان روابط اور مذہبی رواداری بہت ضروری ہے۔ تو عید کا ایک حسین لمحہ ہے، ایک حسین موقع ہے، ایک اچھا موقع ہے کہ اس روایت کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو عید آئی ہے اسی لیے تاکہ ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں، کیونکہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہاں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، یہاں کرسچن بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھائی بھی رہتے ہیں، اور مذاہب کے بھی یہاں رہتے ہیں۔ تو ہم اپنی خوشیوں کو ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر تھوڑی سی سویٹ بنا کے دے دیا، اگر وہ ویجیٹیبل بریانی کھاتے ہیں تو ویجیٹیرین بریانی آپ پیش کیجئے، اگر نان ویج کھاتے ہیں تو نان ویج بریانی آپ نے بنا کے ان کے گھر بھیج دیا کہ بھئی آج ہمارے یہاں خوشی کا دن ہے، اس خوشی میں ہم آپ کو بھی شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں، شریک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کے یہاں بھیج دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو گئے گریٹنگز دے دیا اور ان کو مبارکبادی دیے کہ آپ ہماری عید میں بھی مبارکبادی قبول فرمائے۔ تو اس سے ایک بھائی چارگی پیدا ہوگا۔ یہ ہمارا ملک ہی خوبصورت ہے، جیسے یہی بہت سارے پھول لگے ہوئے ہیں، آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس پھول کا رنگ الگ ہے، اس پھول کا رنگ الگ ہے، اس پھول کا رنگ الگ ہے۔ اب یہ گلدستے میں ہی اتنے ہیں، اب یہ کہے نہیں میں ہی بیسٹ ہوں کر کے یہ کہے، وہ کہے نہیں میں ہی بیسٹ ہوں، تو یہ سب ماشاءاللہ اس سے گلدستہ خوبصورت بنتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف مذاہب کے ماننے والے ہمارے اس ملک میں آباد ہیں، تو یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ تو ہم یہاں پورے امن و امان کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کی خوشیوں کو بانٹتے ہوئے، کبھی ان کی تہوار ہے تو ہم نے ان کو مبارکباد دے دیا، اور ہماری تہوار ہے تو ہم نے اپنی عید میں ان کو شامل کر لیا، تو اس سے ایک بھائی چارگی کا، اخوت کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ کیا پڑوسیوں میں صرف مسلمان ہو تو کیا اس کی مدد کریں، یا یہ ہے کہ اگر غیر مسلم بھائی رہتا ہو تو کیا اس کا خیال نہ کریں؟ کیا حکم دیتا ہے اللہ رب الجلال نے؟ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ آپ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، اچھائی سے پیش آئیں۔ اگر غیر مسلم بھائی رہتے ہوں پڑوس میں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق پیش کریں۔ یہی اسلام کی سب سے بہترین مثال ہے۔
جی جی، بہت کچھ، بہت خوب، بہت خوب کہ ہم کو جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، میل ملاپ کو بڑھانا چاہیے، محبتوں کو بانٹنا چاہیے، اس لیے کہ عید صائموں بن کے بہار آئی ہے، تمہارے واسطے رحمت خدا کی لائی ہے، خوشی سے جھومتے گاتے چلو ہواؤں میں، بکھیرتے ہوئے نغمے چلو فضاؤں میں۔ تو یہ عید کا موقع ہم کو اس طرح خوش رہ کر عید گزارنی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید میں لوگ بہت سارے پہنچ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، نماز میں امام کا آگے ہونا شرط ہے اور مصلیوں کا امام کے پیچھے ہونا شرط ہے، اور اگر کوئی مصلی نماز پڑھنے والا تو وہ امام سے آگے جاتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر یہ سمجھ جائیں کہ ہم امام کے آگے بھی چلے جائیں ہماری نماز ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ تو یہ لحاظ رکھنا ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ عید کی نماز ادا کرتے ہوئے کہ ہم عید کے نماز میں امام سے آگے کہیں نہیں نکل جائیں، تو اگر نکل جائیں گے تو ہماری نماز ہی بیکار ہو جائے گی۔ بعض لوگ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دور تھا کرونا کے، گھروں میں عید کی نماز پڑھ لی، ابھی اسی تصور کے لیے کچھ لوگ عید کی نماز گھروں میں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اپنے سلسلے میں فکر مند کرنا ہے، موت کا آنا طے ہے، ایک احتیاط کرنے کا بھی ایک تھوڑا سا یہ ضروری تھا، اس لیے احتیاط کیے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ایک اچھی زندگی دی ہے، تو ابھی بھی ڈر کے ہم یوں رہ جائیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم دور رہ جائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور موت و حیات کا مالک اللہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے عیدگاہوں میں آ کے عید کی نماز ادا کرنی۔ تو جب حکومت کی جانب سے پابندیاں تھی تو پابندیاں کا ہم کو لحاظ کرنا تھا، اب جیسا کہ حکومت کی جانب سے چھوٹ ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے عیدگاہوں میں نماز ادا کریں، جہاں مساجد میں ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر نمازیں ادا کریں۔ تو مولانا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بہت ساری معلومات اور اچھا پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے۔ میں دوردرشن کی جانب سے اور اپنی جانب سے بصمیم قلب آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔